السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب عالم سوری۔ دوستوں، میں نے اپنے چینل کے ذریعے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک انالیسس میں نے پیش کیا ہے، اور ہر جماعت کا الگ الگ انالیسس پیش کیا ہے تاکہ عوام کے لیے، لوگوں کو لیے، اور خود جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو سمجھنے اس کے لیے آسان ہو۔ ذاتی طور پہ میں اس بارے میں کس کو پسند کرتا ہوں، کس کو نہیں پسند کرتا، یہاں وہ بات نہیں آئے گی یا وہاں یہ بات شامل نہیں ہے اس میں، لیکن میرا اپنا ایک تجزیہ ہے جو کہ ایک مینجمنٹ سائیڈ میں جسے کہتے ہیں سویٹ، ایس فار اسٹرینتھ طاقت، اور ڈبلیو فار ویکنیسز، اور او فار اپورچونیٹیز مستقبل کی اپورچونیٹیز، موجودہ اپورچونیٹیز، اور اسی طرح ٹی فار تھریٹ کہ آگے آنے والی خطرات اور دھمکیاں اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ انالیسز میں نے شروع کیا ہے مختلف جماعتوں کا، اور آج میں جس جماعت کا انالیسز پیش کروں گا اس حوالے سے وہ ہے جماعت اسلامی۔ اس سے پہلے مختلف جماعتوں کے اور بھی انالیسز میرے چینل پہ ملے گا، تو آج جماعت اسلامی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہے، اپورچونیٹیز کیا ہیں، اور تھریٹس کیا ہیں۔ تو دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور مختلف تجزیات میں کوشش کروں گا اپنے چینل کے ذریعے پیش کرتا رہوں۔ تو جناب، جب ہم جماعت اسلامی کی بات کریں گے اور اس کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپورچونیٹیز اور تھریٹس کے بارے میں بات کروں گا، تو سب سے پہلے ہم اگر اسٹرینتھ کی بات کریں تو جماعت اسلامی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ علمی بنیاد پر ہے۔ وہ ایک علم کی بنیاد پر بنی ہے، پنپی ہے، اور کوئی میرے خیال میں جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ باقاعدہ نظریے کو لے کر، کسی ٹھوس علم کو لے کر وہ بنی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی علمی بنیاد پر اگر آپ دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو وہ دراصل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی، اور وہ ایک علمی شخصیت تھے۔ ان کا مطالعہ، ان کی معلومات، ان کی سوچ، ان کی زیرک ذہن ان کا، اور جو ان کے ایک تجربہ تھا، انہوں نے نہ صرف ایک جماعت کو ایک انتھک محنت کے ساتھ کھڑا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گھر پر، جیل میں، جہاں جہاں ان کو موقع ملا وہ لکھتے چلے گئے۔ قرآن کے اوپر انہوں نے بہت ہی اچھی تفہیم القرآن ایک لکھی جو کہ ایک یعنی مثال ہے بہت بڑی، دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو مولانا مودودی کا لٹریچر خود ایک اسٹرینتھ ہے جماعت اسلامی کی۔ جماعت اسلامی کی جو ہے نا علمی بنیاد پر ہے، تو علمی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے جس کے اندر علم ہو، جس کے اندر علم کی سوچ ہو، علم کا ذخیرہ ہو سینے میں، اس کو ہلانا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ مستقل اپنی جماعت ہی میں رہتے ہیں، ان کو ہلانا، ان کو ادھر ادھر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بکتے نہیں ہیں، وہ آرام سے جو ہے خرید و فروخت میں نہ صرف خود بچتے ہیں، بلکہ ان کو خرید و فروخت میں کوئی لینا بھی آسان نہیں ہوتا۔ نکلے ہیں جماعت سے بعض لوگ، لیکن بہت ہی کم تعداد ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کے لوگ جو ہے ایک نظریے سے چپکے ہوئے ہیں، ایک نظریے سے جڑے ہوئے ہیں، اور علمی بنیادوں پہ انہوں نے اپنی تنظیم کو قائم کیا ہے، اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے بہت بڑی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا لٹریچر آج بھی موجود ہے۔ مولانا مودودی کی کتابیں، ان کی تفہیم، ان کی تفاسیر، ان کی دیگر جو تحریریں ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی اس موجود رہنے کی وجہ سے وہ وہاں پہ کام کرنے والوں کے سوچ، ان کا ایمان، ان کا عمل، ہر چیز جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تنظیم اور اس کی مضبوط تنظیم، بلکہ میں ہوں گا مضبوط تنظیم، نظم کا ایک نظام نظم کا قیام، اور اس تنظیم سازی جس طرح وہ کی ہوئی ہے جماعت اسلامی نے، اور جس کو خود اس کے مخالفین بھی مانتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا خاصہ ہے جماعت اسلامی کا، مضبوط تنظیم ہونا۔ تنظیم، نظم و ضبط بھی بہت زیادہ پائے جاتا ہے جماعت اسلامی میں، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے، اور اس نظم و ضبط کی مثال بھی دوسرے دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک عرصے سے جب سے بنی ہے آج تک ٹوٹی نہیں ہے۔
کچھ لوگ الگ ہوئے ہیں، کچھ لوگ الگ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک جماعت اسلامی کا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئی دھڑا نہیں بنا، جماعت اسلامی کوئی بڑی تعداد میں اس کو شگاف نہیں پڑا۔ تو یہ جماعت اسلامی کی تنظیم، اس کے نظم و ضبط اور نظم و اطاعت کا پورا نظام، امیر کی اطاعت، یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ جماعت اسلامی کی ایک اسٹرینتھ یہ بھی ہے کہ لوگ خود اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھتے ذمہ داریوں کے لیے، انتظامات کے لیے، امارت کے لیے، اور اسی طرح جنرل الیکشنز میں بھی کسی بھی طرح کے الیکشن میں خود آگے نہیں بڑھتے، جبکہ دوسری جماعتوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگ خود آگے بڑھتے ہیں اور خود ہی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے وہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، شگاف پڑتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگوں خود آگے نہیں بڑھتے اور نہ ان کو شوق ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ جو ہے اس کو یہ خاصہ حاصل ہے اور اس کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن اسی میں اگر دیکھا جائے کہ ان کی ڈس ایڈوانٹیج یا ویکنس اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کو کینڈیڈیٹس بعض دفعہ نہیں مل پاتے مختلف پورے پاکستان کے لحاظ سے، جبکہ دوسری جماعتوں کو ہر طرح کھلی آفر ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ ہر طرح کے آدمی کو وہ ووٹ اپنا وہ نہیں دیتی، جو ہے ٹکٹ نہیں دیتی، لیکن گاؤں دیہاتوں میں بہت سی جگہوں پہ اسی طرح وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو، ہر برے آدمی کو، اچھے آدمی کو وہ ٹکٹ نہیں دیتی، یعنی وہ اچھے لوگوں کو دے سکتی ہے لیکن اس میں بھی مسائل رہتے ہیں، لہٰذا یہ اس کی اسٹرینتھ بھی ہے لیکن اس کی ویکنس بھی ہے۔ ویکنس کے اگر زمرے میں ڈالوں تو ویکنس کے زمرے میں یہی ہے کہ اس کو پھر پورے ملک کے بنیاد پر ایک بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس نہیں ملتے، جبکہ دوسری جماعتوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اس کو کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے جاگیردار وڈیرے، اب وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح وہ اپنے مفادات کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، مفادات بھی آنے کے بعد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جماعت اسلامی کی ایک طرف اپورچونٹی ہے تو دوسری طرف اس کی ویکنس بھی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی ایک اور جو اس کی تنظیم کھڑی ہے جس چیز پر وہ دوسری تنظیموں میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کو محبت ان کے اندر موجود ہے، ان کے ورکرز میں، ان کے ذمہ داران کے درمیان، ان کی چیزوں میں درمیان ہوں گے اختلافات، چھوٹے موٹے تو سب جگہ ہوتے ہی ہیں، گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جماعت اسلامی کے لوگوں کے آپس میں محبت جس چیز کو مولانا مودودی نے پیدا کیا اور اسلام بھی چاہتا ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنظیم جڑی ہوئی ہے اور وہ قربانیاں ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک توانائی آپس میں ملتی ہے۔ جماعت اسلامی کو ایک اور جو اسٹرینتھ اس کی ہے اس کی خواتین ہے، خواتین کی بہت بڑی تعداد منظم ہے اور الیکشنز میں بھی وہ کام کرتی ہے۔ تربیت جو جس مت میں نظر کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے صرف، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دراصل وہ دین کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہے، ان کو یہاں رزلٹ نہیں چاہیے دنیا میں، صرف ان کو رزلٹ اصل میں آخرت میں چاہیے، لہٰذا وہ ان کے پیمانے ذرا ڈیفرنٹ ہیں، ان کی سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو لہٰذا وہ خواتین جو ہے وہ ان کا ایک اچھا اثاثہ ہے، خواتین ان کے لیے ایک بہت ہی یعنی ملک میں بڑی تعداد میں ان کی خواتین پائی جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ پاک دامن اور ایک اچھا نام رکھتے ہیں، پاک جماعت اسلامی کے لوگ بکتے نہیں، اور یہ سب جانتے ہیں مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ایمانداری لوگ پیدا کیے ہیں اور ایماندار لوگوں کی بڑی تعداد ہے، سب فرشتے تو نہیں ہوتے، کچھ ایسے آ سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ایک اچھا تاثر پا جاتا ہے کہ یہ ایماندار اور پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ ہیں، بالانصار ہیں، اچھے اخلاق رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی اسٹرینتھ کہلائیں گی اور یہ اس کی اسٹرینتھ ہے۔ جبکہ اس کو ایک ویکنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویکنس یہ ہے کہ پھر جماعت اسلامی جب کسی کام کو کروانے جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ایمانداری کے پہلو کی وجہ سے بعض کام نہیں کرا پاتی، یہاں کے معاشرہ آپ جانتے ہیں کس طرح کا معاشرہ ہے، لہٰذا یہ اس کی ویکنس بھی ہے، گو کہ جماعت اسلامی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے اسی اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ان کا وعدہ ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک اسٹرینتھ یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کے جب کراچی میں جب اقتدار میں میاں افغانی صاحب تھے، جب نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ تھے، جب سٹی گورنمنٹ تھی اور بڑی بڑی تعداد میں کونسلرز اور ناظمین تھے، تو انہوں نے ایک اچھا ایک ماحول کریٹ کیا، ان کے کاوشیں جو موجود ہے شہر کو چند سالوں میں بدل دیا، یہ بہت بڑی ان کی اسٹرینتھ ہے۔ جماعت اسلامی کے جو ہے کراچی کو بنا کے دکھا دیا بہت ہی کم عرصے میں، 3-4 سالوں میں، اور
وہ ایک اس کی اسٹرینتھ ہے. اس کو وہ جو ہے اپنے جو ہے کیش بھی کراتی ہے، کیش بھی کرا سکتی ہے. ویکنیسز کی اگر میں بات کروں تو جماعت اسلامی کی ویکنیسز میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوامی پذیرائی نہیں مل سکی جماعت اسلامی کو. جماعت اسلامی کے عوامی نہ بننے کی بہت ساری وجوہات ہیں. گو کہ جماعت اسلامی کے لوگ عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے اندر کیونکہ اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو معاشرے کے اندر برے نام رکھتے ہیں، برے پہچان ہے، اور معاشرہ ایک زیادہ تر بگاڑ کا شکار ہے. لہٰذا ایسی جگہوں پر جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں اور اس سے اوائڈ کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے بعض دفعہ، لیکن بہرحال یہ ایک وجہ عوامی نہ ہونے کی بھی ہے. عوامی نہ بننے کی ایک بڑی وجہ جماعت اسلامی نے پبلک فیوریٹ نعرے نہیں لگائے. ان کا کوئی بھی نعرہ آج تک ایسا نہیں ہے جو کہ پبلک کے اندر مقبول ہو. جماعت اسلامی کے اندر جو ہے، جماعت اسلامی کے باہر بھی ہے، یہ اس طرح کی سوچ پہلے نہیں پائی جاتی تھی کہ پبلک فیوریٹ نعروں پہ کام کیا جائے یا ان کے مسائل کو اس طرح ایڈریس کیا جائے. اس کی وجہ سے جماعت اسلامی عوامی نہ بن سکی، اور اس کی بہت بڑی اس وقت پہچان اس وقت کراچی ہے. کراچی میں ایک اچھی اسٹریٹجی اختیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کراچی نے جو ہے نا ایڈریس کیا ہے براہ راست عوام کو، پبلک کو، ان کے مسائل ایڈریس کیے ہیں. اور نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ سالور کی حیثیت سے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر معراج الرضا صدیقی کسی زمانے میں کراچی کے امیر ہوا کرتے تھے، تو ان کو میں نے خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط میں یہ تحریر موجود ان کے پاس ہوگی شاید ریکارڈ میں، کہ میں نے تو کوشش کی ڈھونڈنے کی، مل نہیں سکی مجھے، جس کے اندر یہی باتیں میں کہتا آ رہا تھا ایک عرصے سے، کہ کہیں میں نے بھی ان کو تجاویز دی تھی کہ جماعت اسلامی پبلک کو ایڈریس کرے، پبلک فیوریٹ نعرے لگائے، اور پبلک کے مسائل کو ہی ایڈریس کرے. دین اور جو ہے وہ اسلام کو لوگ بعد میں سمجھتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ان کو پہلے نظر آتے ہیں. اور میں یہ بات ان سے کہا کرتا تھا کہ جو پبلک کے مسائل ہیں اس کو ایک سلوگن بنائیں اور اس سلوگن کو لے کے چلیں. اور یہ بھی میں ایک بات کہتا رہا کہ جو ہے وہ آپ صرف مسائل کو اٹھانے کی حد تک، کیونکہ جماعت اسلامی پہلے ہی کرتی تھی کہ جماعت اسلامی مسائل کو اٹھاتی بھی تھی، کہتی تھی ایشو کو، لیکن اس کو سولو کی حد تک نہیں جاتی تھی. لیکن سولو کرنے کی حد تک اس کو میری رائے تھی. اور لیکن اب الحمدللہ اس وقت موجودہ جماعت اسلامی جو کراچی کی ہے، اس نے نہ صرف آرڈر اس کو جو ہے جو ایشو ہے اس کو ایشو کو اٹھایا ہی نہیں، بلکہ ان کو سولو کرنے کی حد تک لے گئی، اور بہت سے سولو کر کے دکھا دیا. چاہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جو ہے شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو، اور اس طرح کے مسائل کو وہ اینڈ تک لے کے گئی. کافی حد تک اس کو لوگوں کو ریلیف ملا. تو جماعت اسلامی کی فیوریٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہ پہلے ایک عرصے تک کہ جماعت اسلامی، اور ابھی بھی جماعت اسلامی مرکز اس پہ کام کم کرتا ہے کہ پبلک کے مسائل کو ایڈریس کرے. ان مسائل کو کہیں کے نام سے ایک اچھا سا سلوگن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس سلوگن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پبلک میں اس طرح کی پذیرائی نہیں مل سکی. اور یہ بات یاد رہے کہ الیکشن جب قریب آتے ہیں تو ایک ویو کریٹ ہوتی ہے، ویو کریٹ ہوتی ہے وہ پبلک کے سینٹیمنٹس کے، پبلک کے جذبات کے اوپر ویوز کریٹ ہوتی ہے، اور ویو کریٹ اسی پر ہوتی ہے جو پبلک کے احساسات اور ان کے مسائل اور ان کی ضروریات کے مطابق ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ڈیمانڈ ہی جو ہے وہ پبلک کی اس بنتی ہے. لہٰذا عوامی مسائل حل کرنے ہی سے عوام کے اندر پذیرائی ملتی ہے. ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا خاص مزاج ہے. ظاہر ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے اندر ظاہر ہے کہ وہ کچھ نمازوں کا اور دوسری چیزوں کا ایک وہ چیز عادت ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے اندر کارکن بنائیں، رکن بنائیں جو کہ جماعت کم از کم نماز کے پابند ہیں اور اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہیں. جماعت اسلامی میں ایسے لوگوں کو نہیں رکھا جاتا، نکال دیا جاتا ہے جو کہ کبائر یا برا نام رکھتے ہیں. لہٰذا ملک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی کم ہے جو کہ بہت اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک ہیں. لہٰذا ایک سلیکٹڈ ہو جاتی ہے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے کارکن بننے کا جو معیار ہے وہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک عوامی بننے کے لیے رکاوٹ بھی ہے.
لہٰذا جماعت اسلامی کا یہ کی ایک ویکنس ہے کہ جماعت اسلامی ایسے بڑے لوگوں کو اڈاپٹ اور ایبزارو نہیں کر پائی ہے جو کہ ان کے اس طرح کے دینی معیار پہ پوری نہیں اترتی، لہٰذا وہ جو ہے عوامی نہ بن سکے۔ عوامی نہ بننا ایک اس کی ویکنس رہی ہے، اور عوامی بنیاد پر بہت پذیرائی نہ ملنا ظاہر ہے کہ اس میں جہاں پہ اور بہت سے عوامل ہیں، اس میں یہ بھی عوامل ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ اپنے لوگوں میں بہت زیادہ گھلتے ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ باہر کے پاکٹس میں، باہر کے چوپالوں پہ، باہر کے چوراہوں پر، باہر کے چوکٹوں پر، باہر کے بیٹھکوں پہ وہ کم جایا کرتے ہیں، عام لوگوں سے کم ملا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عوامی بن نہ پائی ہے، لیکن پھر بھی عوام میں کافی حد تک پذیرائی ہے، لیکن اس وقت یہ ان کا ویک پہلو ہے۔ ہاں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گوادر میں ایک مثال قائم کی جماعت اسلامی کی قیادت نے، اور اس میں ان کا ذاتی عمل لگتا ہے کہ جو وہاں پر مولانا ہدایت الرحمن ہیں، انہوں نے پوری وہاں کے مقامی لوگوں کو اٹھا کے دکھا دیا اور پوری جماعت اسلامی کے لیے مسائل قائم کر دی، سب کے لیے بلکہ مسائل قائم کر دی کہ پبلک باہر آ جائے، لوگ باہر آ جائیں، مرد و خواتین جس بڑی تعداد میں باہر آ گئے تو اس کے اندر ایک وہ، اور بھی اپنے مطالبات منوا بھی لیے انہوں نے۔ حالانکہ وہاں پر ایک اپورچونٹی یہ تھی، میں تذکرہ کرتے چلوں، کہ پوری تحریک بلوچستان میں برپا کر دیتی اگر یہ وہ قیادت، اور اس کی یہ کام تھا جماعت اسلامی کا، ظاہر ہے کہ اور بھی لوگوں کا، کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو تحریک برپا کر دیتے پوری بلوچستان میں، تو ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوتی، اور یہ جو ہے عوامی لوگوں کو، عوام کو، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں کسی قیادت کے پیچھے عوام جمع ہوئی ہے۔ اب اس فیکٹر کو جماعت اسلامی کو تلاش کرنے چاہیے، وہ کون سی ویکنسز ہیں جو کہ گوادر میں تو یہ عام کام ہو گیا، لیکن اور جگہوں پہ جماعت اسلامی کر نہ پائی۔ لہٰذا یہ جماعت اسلامی اپنے فیوریٹ ہونے میں ایک کمی رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک اور مسئلہ ہے کہ ویژن ہے اچھا، لیکن ویژن کچھ کم بھی لگتا ہے۔ اچھا، ویژن قیادت میں ہوگا، لیکن بعض دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے، معذرت چاہتا ہوں، کہ ان کے اپنے کارکنان جو ہے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ بہت سے فیصلے جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے جو کہ اپنے تمام فیصلوں کو نیچے تک اتارتی ہے اور اپنے ارکان کو وہ جو ہے اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن یہ پاؤں کی زنجیر بھی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کے اندر جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی پذیرائی جو ہے نیچے، اس طرح کی وہ اعتماد میں لینا مشکل کام ہوتا ہے، اور کارکنان کی طرف سے ریئیکشن آ جاتا ہے، ریئیکشن پایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار جناب منور حسن صاحب جو امیر جماعت رہے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان سے میں نے سوال کیا کہ کیا ہمارے لیے ایم کیو ایم، آپ لوگوں کے لیے ایم کیو ایم کیا شجر ممنوع ہے کہ کبھی آپ ان سے مل نہیں سکتے یا ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، مل کر کام اتحاد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے اس بات کا جواب اس طرح دیا کہ یہ تو آپ جماعت اسلامی کے کارکنان کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈسکشن کا موضوع بنائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ کوئی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ شجر ممنوع نہیں ہوتا، اصل چیز دعوت ہے، اصل چیز کامیابی اس کی دین کی کامیابی ہے، جہاں مقاصد، دینی مقاصد اور جو جماعت اسلامی کے مقاصد کہیں حل ہو رہے ہیں، وہاں کسی ایسے برے گروپ کو بھی شامل کر لینا یا ساتھ لے لینا کوئی غلط نہیں ہوتا، یہ مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے پبلک، یعنی جماعت اسلامی کے کارکنان کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اسی طرح ایم ایم اے بنی، کامیابی بھی ہوئی، لیکن ایم ایم اے کے بننے میں اور اس کی کامیابی اور ناکامی میں خود جماعت اسلامی کے کارکنان، یعنی اس کو اب دوبارہ ریفارم ہونے میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان کے اندر ایکسیپٹنس نہیں رہی، جس کی وجہ سے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت جس طرح خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد میں ووٹ ملے جماعت اسلامی، اس کو فضل الرحمان صاحب کو، ایم ایم اے وہ اپنا ان کو جے یو آئی کو، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اس نے مسلسل عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے نا تحریک برپا کی اور جلوس نکالے، جلسے نکالے، تو ریئیکشن کے نتیجے میں ووٹ ملتے ہیں، تو لہٰذا اس کو اس پہ ایک ووٹ ملے۔
تو لہٰذا یہ جب جماعت اگر JUI زیادہ ووٹس لے لیتی ہے اگلے الیکشنز میں، تو پھر اس وقت جماعت کو یہ کارکنان کو یہ پچھتاوا ہو سکتا ہے، یا جماعت اسلامی کو یہ سوچ سکتی ہے کہ شاید انہوں نے کوئی غلطی کی ہو۔ لیکن خیر یہ ایک معاملہ ہے، جماعت اسلامی اس کو بہتر سمجھتی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے کارکنان کو کے اندر جو ہے بلند سوچ کی تربیت کی ضرورت ہے، کہ ان کے ویژن اور ان کی سوچ کو بڑا کیا جائے، اور شارٹ تھنکنگ یا جلدی بھول جانا اور جلدی اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ دور اندیشی ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے ورکرز کو۔ جماعت اسلامی کے اندر جو ہے نا، اگر کوئی معاملہ ہارنے کا آتا رہا ہے، جب بھی جماعت اسلامی شکست کھائی ہے تو ایک دم سے ریئیکشن ایک سب سے پہلے ورکرز کی طرف سے آتا ہے، اور ورکرز کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر وہ فیصلے اسی کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ یہ اصولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر جب اسلامک فرنٹ بنا، جماعت اسلامی نے اسلامک فرنٹ بنایا، اس کے بعد جو ہے نا ریئیکشن کے نتیجے میں ختم ہو گیا، تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ اسلامک فرنٹ غلط بنا تھا، وہ صحیح بنا تھا، بعد میں اس کے نتائج اچھے نہ ملے، لیکن اس کو اس طرح لپیٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اسی طرح کے اور بھی اتحاد بنے، اگر نتائج کچھ دیکھنے میں آئے تو اس کے خلاف ہو گئے لوگ۔ پاسبان ایک بہت بڑا مضبوط اور ایک جماعت اسلامی کا ایک اٹھا ہوا مضبوط ونگ تھا، اور پاسبان اگر میں سمجھتا ہوں کہ رہتی تو پاسبان پورے ملک کے لیے دوسروں کے لیے چیلنج بن جاتی۔ اگر جماعت اسلامی اس کو صحیح سے چلا لیتی، سنبھال لیتی، اور جماعت اسلامی کے اس ٹریک کو نہیں چھوڑتی پاسبان، تو ایک ملک میں کسی کی کوئی ہمت نہیں تھی کہ جماعت اسلامی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اس انقلاب کو اور اس کو تبدیلی کو لانے میں پاسبان ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی تھی ماضی میں، اور پاکستان میں جو ہے نا ایک بہت بڑا مضبوط ونگ ہوتا جس کو سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں تھا، اگر جماعت اسلامی اپنے ساتھ رکھتی اس کو اس طرح۔ لیکن وہ پاسبان جو ہے نا وہ بالآخر اسی شکست کے نتیجے میں، جو جماعت اسلامی کو شکست کے نتیجے میں، اسلامی فرنٹ کے شکست کے نتیجے میں، اور بہت سی ایک برائیاں جو کہ کم تھی برائیاں وہ نظر آنے لگیں، اور بالآخر اس کو جو ہے نا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا پاسبان کا۔ لیکن میں اس کو ایک مسٹیک سمجھتا ہوں، بلنڈر سمجھتا ہوں جو کہ ہوئی۔ تو میں جب تک یہ بات کر رہا ہوں دور اندیش کے، ہم یعنی جماعت اسلامی کے ورکرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کے نتائج آگے چل کے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد کیا ہوں گے، کسی فیصلے کے نتیجے میں شارٹ تھنکنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لانگ ٹائم میں 10 15 سال 20 سال پہ اس کے کیا نتائج ہوں گے یہ سوچنا چاہیے۔ اس سوچ کو رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جماعت اسلامی کا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی ہمیشہ اب اپنے ہی نشان پر، اپنے ہی نام سے لڑے گی۔ جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو، لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ جو ہے نا وہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لامحالہ اگر حکومت بنانی ہو کبھی بھی، چاہے وہ جو ہے وہ بلدیات میں حکومت بنانی ہو، شہر میں حکومت بنانی ہو، یا ملک میں حکومت بنانی ہو، اتحاد تو لازمی کرنا پڑے گا کسی جماعت کے ساتھ مل کر، اشتراک کے ساتھ۔ جمہوریت میں جب آتا ہے انسان تو پھر وہ اشتراکی سیاست کرتا ہے، اتحادی سیاست کرتا ہے۔ اب یہ جماعت اسلامی کی قیادت کو ظاہر ہے، یا جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ ورکرز کا ذہن بنائیں، پبلک کا ذہن بنائیں کہ الیکشنز اور کے میں اندر ظاہر ہے جب جمہوری سیاست ہوتی ہے تو اس میں ملنا اور جڑنا اور ٹوٹنا یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر وہ جماعت اسلامی ڈاکٹر اسرار کی طرح، حزب التحریر کی طرح یا فلاں ایک سوچ رکھتی ہے کہ نہیں الیکشن میں آنا ہی نہیں ہے، یا جمہوری عمل کو اختیار نہیں کرنا، تو پھر بات الگ تھی۔ لیکن جب جمہوری عمل اختیار کیا جائے گا، جمہوریت میں آ کے الیکشن لڑا جائے گا، تو پھر اس سیاست سے چھٹکارا پا نہیں سکتے۔ بالآخر اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی جماعت آگے بڑھ نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ ذہن کی تربیت کرنا، جماعت اسلامی کے ورکرز کی یہ تربیت کرنا کہ جو ہے نا صرف اپنے ہی جھنڈے پر، اپنے ہی نشان پہ ہمیشہ الیکشن لڑے، یہ ایک دانش مندی نہیں میں سمجھتا۔ اور اس کی وجوہات میں نے بتائی کہ
ملک میں تبدیلی لانے کے لیے، آگے انقلاب لانے کے لیے اس عمل کو، اشتراک کے عمل کو، اتحاد کے عمل کو اختیار کیے بغیر یہ معاملہ، یہ مقاصد حل نہیں ہو سکتے۔ اور تنہا کوئی بھی جماعت، خاص طور پہ جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو ہے تنہا وہ اس بڑے کام کو نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس چیز کا فیصلہ کر لینا بہتر نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو صحیح ہے کہ اپنا نشان، اپنی ہی اپنا جھنڈا، لیکن وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن مستقل ہونا اچھی بات نہیں ہے یہ، اور اس کے فوائد جو ہے دورس نہیں ہو سکتے۔ اب جہاں میں ویکنس اور اس کی بات کر رہا ہوں، اپورچونیٹیز جماعت اسلامی کی، وہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جو ایک نام رہا ہے نعمت اللہ صاحب کا، اس کا ایک ماڈل قائم رہا ہے، اس کی تعریف لوگ بھی کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس نظام کو جو دکھایا تھا اور کر کے دکھایا جماعت نے کام کو، اس ایک وہ اپورچونیٹی ہے اس کو کیش کرانے کی۔ اور کراچی میں جو اس وقت جو ہے جماعت اسلامی کے نے کام کیے ہیں، جس طرح کے سٹینڈ لیے ہیں، جس طرح کے وہ محنت کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی اپورچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہے خود کراچی کے اندر۔ کراچی کے اندر اپورچونیٹیز کریٹ ہوتی ہے تو ملک میں کریٹ ہوتی ہے، اس کا ایک انداز ملے گا۔ جماعت اسلامی کی قیادت میں خود سراج الحق صاحب ایک فعال اور مستقل کام کرنے والے آدمی ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ ایک غریب اور عام سے آدمی مانے جاتے ہیں، اور یہ ایک ان کی وہ ہے۔ لیکن جہاں تک دولت کا، پیسوں کی ضرورت رہتی ہے آج کے دور میں، جماعت اسلامی کی یہ ویکنس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمزوری، مجبوری ہے، ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے مقابلے میں دوسری جماعتیں بہت اسٹیبلش ہو چکی ہیں پیسے کے معاملے میں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، سب کے پاس دولت بھرمار ہے، دولت کی بھرمار ہے، اور وہ دولت کا فائدہ وہ الیکشن کے دنوں میں اٹھاتے ہیں، سیٹوں کی خرید و فروخت میں اٹھاتے ہیں، الیکشن لڑنے میں اٹھاتے ہیں، پیسہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، جس کے ان کو فوائد اور نتائج ملتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کی یہ ویکنس ہے، اور جماعت اسلامی کی مجبوری ہے کہ وہ دولت اس طرح کی نہیں ہے، وہ جو آپس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی سے وہ تنظیم چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اس کی ویکنس کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی اس کا تھریٹ بھی ہے کہ آگے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، تو جماعت اسلامی کو اپنے وسائل کریٹ کرنے ہوں گے، اس وسائل کو کریٹ کیے بغیر وہ اگلے مقابلے میں اس طرح نتائج حاصل کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کی اپورچونیٹیز یہ بن سکتی ہے کہ وہ آگے چل کے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اتحاد کرے، جو ملک اور قوم اور اسلام کے لیے سچے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک اپورچونیٹی بن سکتی ہے۔ تھریٹ کی جب میں بات کروں تو تھریٹ ظاہر جماعت اسلامی کے لیے یہی بہت بڑا تھریٹ ہے کہ وہ اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اس ملک میں اور دنیا میں اسلام کے دعوے داروں کو جلدی پذیرائی نہیں ملتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کبھی سپورٹ کرے گی، اور نہ کوئی اور باطل قوتیں اس کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ باطل قوتیں بہت ہی زیادہ منظم ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ اس طرح پنپنے نہیں دے سکتی۔ تو لہٰذا باطل قوتوں کی جب میں بات کروں تو باطل قوتیں جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور جماعت اسلامی کو اتنی آسانی سے وہ ہضم نہیں ہوتی ان کو، اور نہ جماعت اسلامی کو آگے بہت زیادہ بڑھنے دے، لیکن جماعت اسلامی کا بہرحال اپنا ایک کام ہے وہ کرتی رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح جماعت اسلامی کی ہو نہ سکی، اور ایک اس کے اوپر ایک دھبا یا ایک اس کی ویکنس کو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی پہ ایک دھبا یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جو ہے نا ایک بی ٹیم رہی ہے۔ پہلے زیادہ تھی انٹینسٹی، اب اس کی کم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ دراصل جماعت اسلامی اور فوج میں ایک چیز کامن یہ ہے کہ جماعت اسلامی، یہ فوج جو ہے وہ اسلام کے بارے میں مثبت ذہن رکھتی ہے، اور پاکستان کے بارے میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ ان کا نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ تو لہٰذا پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی نے بہت سے اقدامات میں اسلام کے ساتھ ساتھ اس بات کو مقدم رکھا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرے، اور پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں پاکستان کی سالمیت پہ اثر پڑے۔ اس چیز کا اثر، اس چیز کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کولیبریشن نظر آتی ہے اس میں، یعنی وہی لگتا ہے کہ جب فوج اور جماعت اسلامی دونوں ایک ہی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس جگہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی اس کی بی ٹیم ہے، دراصل ایسی بات نہیں ہے، بہت سی چیزیں سوچ ایک ہونے کی وجہ سے وہ چیز محسوس ہوتی ہے۔
تو لہٰذا یہ تمام صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے حوالے سے، جس طرح دوسری تنظیموں کے حوالے سے پیش کی، اور یہ میرا انالیسس تھا۔ کسی کو اگر بری کوئی بات لگی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے، اس سے ہر کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، میں کسی سے اس پہ نہیں الجھتا، نہ الجھوں گا کہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تجزیہ ہے، میں نے جو ایک سویٹ یعنی اس کو میں نے سامنے رکھا ہے کہ کیا اس کی طاقت ہے، کیا اس کی کمزوریاں ہیں کسی کی، اور کیا اس کی اپورچونیٹیز اور اس کے تھریٹس کیا ہیں۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، سمجھ سکیں۔ تو آج یہ تجزیہ جماعت اسلامی کے حوالے سے تھا۔ انشاءاللہ میری ویڈیوز میں اور بھی جماعتوں کا تجزیہ آپ کو ملے گا اسی حوالے سے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔